ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اس علی بھائی اسی سے دیکھو نا عثمان صاحب نے سفر نہیں آتا. قرآن کے علم کا مطلب کیا ہے؟ حفظ یا پڑھنا؟ قرآن کے علم کا مطلب جو ہے وہ پہلے نمبر پہ تو اس کی پروننسیشن ہے. ٹھیک ہے کہ اچھی پروننسیشن ہو قرآن کی, اور پلس یہ ہے کہ وہ قرآن کی تعلیمات کو بھی زیادہ سمجھنے والا اور عامل ہو. ان دونوں صورتوں میں بچے نمبر لے جائیں گے, کیونکہ بچے گناہ بھی کم کرتے ہیں اور ترجمے سے بھی پڑھ رہے ہیں, تجوید میں بھی بہتر ہے. اگر ہے بیت ہے جو پڑھ رہے ہیں نا تو وہ تو امامت نہیں کریں گے نا. الحمدللہ تجوید میں ہاں یہ معاملہ ٹھیک ہے ان کی بات کہ اگر قرآن کی صرف تلاوت میں دونوں برابر ہیں تو پھر دیکھا جائے گا قرآن کا علم کس کے پاس جاتا ہے. علم سے مراد اس کی تعلیمات کا علم. ٹھیک ہے, لیکن افضل شخص مفضول کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ افضل کو امامت کروانی ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تھی, اگرچہ وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی. آپ علیہ السلام کہیں گئے تھے, صحابہ نے سمجھا کہ سورج غروب ہونے والا ہے, آپ نے کہیں اندر ہی نماز پڑھ لی ہوگی صحابہ کے ساتھ, انہوں نے جماعت شروع کروا دی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا, نبی علیہ السلام پہلے ایک رکعت نکل گئی تھی تو آپ تشریف لے آئے. تو صحابہ نے جو ہے وہ مطلع کرنے کی کوشش کی, یوں سبحان اللہ کہہ کے یا اس طریقے سے, دونوں طریقے سنت ہیں. عورتوں کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا ہے اور مردوں کے لیے سبحان اللہ. تو عبد الرحمن بن عوف مصلی سے نہیں اٹھے, نبی علیہ السلام نے منع کر دیا. حضرت ابوبکر کو جب بھی یہ 2-3 مواقع ہے وہ مصلی چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے ابی قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں امامت کرے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے حکم پہ عمل کیا. وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے, جب نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کراؤ میں پیچھے پڑھوں گا تو ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام نے یعنی نماز کی ایک رکعت رہ گئی, وہ آپ نے پھر سلام پھیرنے کے بعد مکمل کی. اس سے یہ بات ایک مسئلہ پتہ چل گیا کہ افضل شخص مفضول کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. نبی علیہ السلام سے تو افضل کوئی نہیں ہے نا, آپ نے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی. تو اس سے ایک مسئلہ نکلا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص افضل ہے وہ امامت کرے, یہ پریفریبل ہے جب ٹائی پڑ جائے. لیکن مسجد پہ تو آپ کو پتہ ہے علماء کے اور حفاظ کے اور ائمہ مساجد کے قبضے ہیں, اس میں تو اہل علم کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں جا کے وہ مصلی پہ کھڑے ہوں. یقین کریں ہم تو کئی لوگوں کی قرات بھی غلط ہوتی ہے, کیا کریں ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہوئے حضرت عثمان کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. 695 نمبر حدیث 695 صحیح بخاری میں, وہ کہتے ہیں یار انہی کے پیچھے نمازیں پڑھ لیا کرو, برائی میں ان سے الگ رہو. ٹھیک ہے, سیدھی سی بات ہے, کیا کریں مجبور ہے. چلیے بھائی اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے. فار ایگزامپل میرا جیسے بیٹا جو ہے وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور میری جو وائف ہے وہ بھی نماز پڑھنا چاہ رہی ہے اس کے ساتھ, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے آگے کھڑا ہو جائے امامت کروائے اور پیچھے میری وائف اکیلے صف میں کھڑے؟ ہاں کر سکتی ہیں, کیوں نہیں. تو اکیلے صف میں کھڑے ہونے کا جو مسئلہ ہے کہ اکیلے اس میں مسئلہ نہیں ہے. عورت اور مرد کے کیس میں چونکہ صف ہی عورت کی علادہ ہوتی ہے نا, میاں بیوی بھی جماعت کرائیں گے تو بیوی پیچھے کھڑی ہوگی, ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی, تو وہ صف ہی ایک بندے کی ہے, اس میں وہ مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, مرد و عورت میں جس طرح 2 بندے جماعت کرا سکتے ہیں نا کٹھے کھڑے ہو کے, مرد و عورت کے کیس میں 2 بندوں کی جماعت پیچھے کھڑے ہو کے ہوتی ہے, وہ صف نہیں ہوتی علادہ, وہ اس کا ایکویلنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا میرا ایک اور چھوٹا بیٹا ہے ماشاء اللہ 7 سال کا, اس کو بھی ماشاء اللہ پوری نماز آتی ہے. اب اگر وہ بھی جماعت میں شامل ہو جائے تو وہ اپنی ماں کے ساتھ پیچھے کھڑا نہیں, وہ چھوٹا بیٹا جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوگا اور ماں پیچھے کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اور اگر ایک اور بیٹا ایڈ ہو جاتا ہے یا آپ, تو آپ دونوں پیچھے کھڑے ہوں گے اور ان کی ماں جو ہے بچوں کی وہ تیسری صف میں دوسری صف میں کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. چلو صحیح ہے.